کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے یہاں پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہمارے ارباب و اختیار اس صوبے کو نگلیکٹ کرتے ہیں. سر سب سے پہلے میں اپنی کالنگ اٹینشن نوٹس پڑھ لیتا ہوں. I, Senator Danesh Kumar, wish to draw attention to the Minister of Finance and Revenue towards the absence from duty of the custom officer posted in Custom Collectorate Gwadar Zone, affecting overall functionality and operational efficiency of Gwadar Port. Sir, اب میں آتا ہوں. میری سر میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا منسٹر فنانس سینیٹر اورنگزیب صاحب کو کہ وہ ہمیشہ اس ایوان کو عزت بخشتے ہیں اور آتے ہیں خود. یہ میرے لیے بھی بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. اور مجھے آج حقیقت میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو میں نے موشن لایا ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. سر گوادر پورٹ جس طرح سے تمام آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں مشہور ہے گوادر پورٹ سی پیک کے حوالے سے. سر وہاں پر ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ گوادر کے نام سے کسٹم کا ایک ادارہ موجود ہے جو کہ گوادر پورٹ پر امپورٹ ایکسپورٹ کی فعالیت کے لیے وہاں پر ٹیکسز کے حوالے سے. سر ان کے 3 مین آفیسز ہیں, ایک گڈانی میں, ایک گوادر میں, ایک تربت میں. سر میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں منسٹر فنانس صاحب, میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں. میں آپ کو شواہد بھی دے سکتا ہوں کہ وہاں پر سر چیئرمین صاحب اگر میری طرف توجہ دیں, وہاں پر ایک عدد کلیکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ایڈیشنل کلیکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ڈپٹی کلیکٹر ہیں, اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں, اپریزر ہیں, بہت بڑا عملہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ گوادر پورٹ کو کراچی سے چلایا جاتا ہے. یہ تمام آفیسران کے گھر کراچی میں ہیں, وہاں بیٹھ کر واٹس ایپ کے تھرو اپروول دیا جاتا ہے اور وہاں سے گوادر وہاں کے جو امپورٹر حضرات ہیں یا کلیئرنگ ایجنٹ ہے ان کا کہنا ہے اور میرا ماننا ہے کہ اگر گوادر پورٹ فعال نہیں ہو رہی, گوادر پورٹ پر لوگ نہیں آ رہے, امپورٹر کیوں اپنا کریں گے؟ اس میں سب سے بڑا قصور گوادر کسٹم کلیکٹریٹ کا ہے. ناکامی کی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پرسنٹیج دیں تو 50% آپ کے ادارے کا وہاں پر ہاتھ ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جاتے. سر ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں فراڈ کیا جاتا ہے, آپ کو کہا جائے گا کہ جی ہم تو دہلی جاتے ہیں. کراچی سے بالکل میں اگر مان لوں کہ دہلی جاتے, کہاں جاتے ہیں؟ کراچی سے 25 کلومیٹر دور ہے گڈانی, کسٹم ہاؤس گڈانی. وہاں پر منہ دکھائی کی رسم دے کر آتے ہیں, وہاں سے پھر کراچی چلے جاتے ہیں. سر جی ہاں سلامی بھی لے لیتے ہیں, وہ تو سب لیتے ہیں سر, اس میں کوئی وہ نہیں. اچھا سر میں حیران ہوں, اگر منسٹر صاحب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان کی یہ پکڑ سکتے ہیں. آپ کی جانب سے, کسٹم کی جانب سے انہیں موبائل فون بھی دیے گئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور ان کے بھی ذاتی. آپ ان کے موبائل کا ڈیٹا دیکھ لیں, 30 دنوں میں سے 31 دن کراچی میں ہوں گے. سر ایک دن اور اضافی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر اس طرح سے یہ سر وہاں پر ظلم ہے. بلوچستان کے میں تو حیران ہوں کہ وفاقی آفیسران کو بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور گوادر اتنا خوبصورت ایریا ہے, ان میں ذرا برابر نہیں ہے کہ جی ہم اس کو کسٹم کو گوادر میں فعال کریں تاکہ ہماری بندرگاہ بحال ہو سکے, وہاں لوگ ریلیف حاصل کر سکے, وہاں پر اٹریکٹ ہو بزنس مین آئے کہ ہم گوادر سے, مگر وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں سر بزنس مین. ان کی شپمنٹ ہفتوں وہاں پر پڑی رہتی ہیں صرف ان آفیسران کی وجہ سے. سر وہاں پر افغانستان ٹرانزٹ کا سامان بھی آتا ہے. اب بھی کہا جاتا ہے کہ جی ابھی تک گورنمنٹ نے افغانستان ٹرانزٹ کے کوئی وہاں پر مقرر ہی نہیں کیا ہے. سر ہمارے لیے بہت ہی پشیمانی کا سبب ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. اور آپ جیسے نیک نام وزیر کے ہوتے ہوئے اور لنگڑیال جیسے چیئرمین FBR کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے ناک تلے ایسی واردات ہو رہی ہے تو ہمارے لیے بھی باعث شرم ہے. سر اس پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹرکٹ ایکشن لیں بہت زیادہ, اور آپ بذات خود وہاں جائیں. میں نہیں کہتا ہوں, آپ امپورٹر سے پوچھیں وہاں پر جو
کلیئرنگ ایجنٹ ہے یا ان کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اور یہ نئی اصلاح وہاں پر ایک مجھے تو ہے کہ جی واٹس اپ اپروول, یہ واٹس اپ اپروول میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے کہ واٹس ایپ پر اپروول ہو جاتا ہے, اس کے بعد 15-20 دن کے بعد فائلوں کے ڈھیر کراچی میں دستخط کرائی جاتی ہیں. سر یہ پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, یہ ہم پر, گوادر کے لوگوں پر, بلوچستان پر رحم کریں, اپنے آفیسران کو کہیں اگر جو نہیں جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں. اور یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو بلوچستان میں سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے. بھائی سزا کے طور پر کیوں؟ یہ کون سا, یہ جو ہے نا وہ آپ جو افریقہ کے ملک, اپنے ملک کا حصہ ہے. سر اگر آپ نہیں جائیں گے تو کس طرح سے یہ ہوگا؟ بہت مہربانی, میں آپ کی وجہ سے اس کو مختصر کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. بلوچستان چل سکتا ہے. منسٹر فار فائنانس پلیز. With your permission, چیئرمین صاحب, جو سینیٹر دانش کمار صاحب نے کہا ہے میں نے وہ ایڈیشنل پوائنٹس آپ کے نوٹ کیے ہیں, لیکن لیٹ می پریزنٹ دا فیکٹس ایز آئی نو دیم. آپ نے جیسے ذکر کیا, گوادر ایکچولی 3 جیورسڈکشنز کو دیکھتا ہے ان ٹرمز آف جو 3 بارڈر اسٹیشنز ہیں, کلیئرنس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ددر EPZ, کلیئرنسز ایٹ شپ بریکنگ یارڈ سنرجیکو کا, اور چائنا ہب کول پاور جنریشن کمپنی ایٹ گڈانی, جیسے آپ نے بالکل ذکر کیا. لیکن گوادر کی امپورٹنس کی وجہ سے اسی لیے اس کو کلیکٹریٹ کا ہیڈ کوارٹر اپریزمنٹ کسٹمز کے لیے بنایا گیا. اچھا, اس لیے سینئر آفیسرز انکلوڈنگ دا کلیکٹر کسٹم وہ اویلیبل ہوتے ہیں گوادر پورٹ. اچھا, ان کو اب اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کی گئی ہے بائی دا پورٹ اتھارٹیز تاکہ سینئر آفیسرز وہیں رہیں اور ایکسیسیبل رہیں 24 گھنٹے کے لیے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, یہ میں سینٹر صاحب آپ کو ایک اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں اور پھر گوئنگ فارورڈ بھی میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وی باکس سسٹم جو رول آؤٹ ہو گیا ہے یہ 24/7 سسٹم ہے. اس میں اسسٹنٹ ڈپٹی کلیکٹرز ہیو بین اسائن ویریس ورک جو گوادر فری زون اور گوادر انٹرنیشنل ٹرمینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو جو میری اطلاع ہے اس میں 13 افسران ہیں, اسٹارٹنگ ود دا سپرنٹینڈنٹ آل دا وے ڈاؤن ٹو انسپیکٹر OPS. اچھا, پھر ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ وہاں کام ہو کیا رہا ہے, وہاں ہمیں کتنی ہم نے وہاں ریسورسز لگائی ہوئی ہیں اور وہاں اس وقت بزنس کیا ہے. اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں گوادر کو ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ بھی بنانا ہے, اور میں ایئرپورٹ کی طرف بھی آؤں گا بیکاز وہاں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ نو گڈس ڈکلیریشن از پینڈنگ ان گوادر پورٹ ایٹ اینی اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن اسٹیج. جو لاسٹ وہاں سے کلیئر ہوئی ہے وہ بیجنگ اربن کارپوریشن لمیٹڈ, اور یہ لاسٹ گڈ ڈکلیریشن واز 26 جولائی 2024 جو 30 جولائی 2024 کو کلیئر ہو گئی. دیرفور یہ کہنا کہ گوادر سی پورٹ کا جو ہے وہ کسٹمز کی وجہ سے ایفیشنسی نہیں ہے, ہمیں وہاں والیومز اور لانے ہیں. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ پوری ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے وہ وائل کراچی سے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا ہے, لیکن گوادر کو اب ہم نے ایک خاص, اور اسپیشلی جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان کی جو امپورٹ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ان کی طرف سے بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز گئی ہیں کہ گوادر پہ یہ, اور یہ لا منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہماری کیبنٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہاں سے ہم نے زیادہ یہ والیوم جو ہیں اب روٹ کرنے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, لیکن اگر آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں, دیکھیں جو آپ نے واٹس ایپ اپروول کی بات کی ہے ایٹسیٹرا, یہ میں اب آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ جو ہم اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن جا رہے ہیں اس میں سینیٹر صاحب زیادہ سے زیادہ اب یہ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو اپروولز ہوں گی, کیونکہ یہ ڈیجیٹلائزیشن ناٹ فار دا سیک آف ڈیجیٹلائزیشن, ہم اس میں ہیومن انٹرونشن کم کرنا چاہتے ہیں. ہیومن انٹرونشن اس لیے کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کرپشن کم ہو. جتنی ہیومن انٹرونشن جو کم ہوگی اسی سے وی ول بی ایبل ٹو کنٹرول دس. دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن سر کہ جو اب وہاں ایئرپورٹ بن گیا ہے رائٹ, اور یہ چائنا کی گرانٹ تھی جس کے بیسس پہ دا ایئرپورٹ از ناؤ آپریشنل.
اس میں سینیٹر صاحب آپ کی ہمیں بہت مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو ایکچولی آباد کر سکیں رائٹ, تاکہ اس میں سے فلائٹس آئیں کیونکہ ہم نے ایک انفراسٹرکچر وہاں کھڑا کر دیا ہے اور ایک بڑے دوست ملک کی گرانٹ کی مدد سے ہم نے کیا ہے. تو اس میں آپ ہماری بھی اس میں رہنمائی فرمائیں. اینڈ آئی نو وی آر ورکنگ, ایسے اقبال صاحب جو ہیں جو سی پیک کے منسٹر ہیں وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں, because I think it's a fantastic opportunity for us to make it an international destination جس طرح تربت ہے اور جیسے کردو ہے اور باقی اور جگہیں ہیں, اس میں بھی آپ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ آپ منسٹر صاحب سے مل لیں, چیمبر میں بات بھی کر لیں, اور جو آپ کے پاس پروف ہے, ایویڈنس ہے, وہ دکھا دیں. اپریشیٹ کرتے ہیں, ہونا بھی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد آپریشن کی طرف چلا جائے. 20-25 سال 30 سال سے تو ہم سن رہے ہیں گوادر ہے, سپک ہے, پاکستان ترقی کرے گا, بلوچستان ترقی کرے گا, لیکن کتنے امپورٹ ہوئے ہیں, کتنے ایکسپورٹ ہوئے ہیں, میرے خیال سے ہمارے نالج میں تو ہے ہی نہیں. وہاں کا جو ہمارا سینیٹر کودہ بابر صاحب ہے, یہاں سے جو پچھلے ہمارے ساتھ ٹرن میں بھی تھا, تو وہاں پہ وہ اس علاقے کا باشندہ ہے. تو کیا آپ ایسے جب جاتے ہیں, آپ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, لیکن اس سے اچھا طریقہ یہ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ تو ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ چابہار ہے, چابہار آپریٹ ہوا اور ابھی تک ہم گوادر میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. چند ایسی چیزیں جس پہ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن ابھی منسٹر صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے, چیزیں بہت ہیں جس کے اوپر اگر میں ڈیبیٹ میں جاؤں گا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ کمیٹی میں بھجوا دیں, پھر چیمبر کی بجائے, آفس کی بجائے آپ کمیٹی میں بھجوا دیں, تو ہم وہاں پہ اس کے اوپر تفصیلاً ڈیبیٹ کر لیں گے. متعلقہ آفیسرز بھی آ جائیں گے, متعلقہ آفیسر کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں, چاہے کراچی کا پورٹ ہو, چاہے یہ پورٹ ہو, اس کو فنکشنل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بزنس مینوں کو مطلب اپرچونٹیز دینی چاہیے, ہمیں ان کو اوبلائج کرنا چاہیے, نہ کہ ہم میرا خیال ہے کاکڑ صاحب, اور ہم اپنے بزنس کو, اپنے معیشت کو اور جی میں آئی گاٹ یور پوائنٹ. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے منسٹر صاحب کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کمیٹی میں جائے, منسٹر صاحب خود آئیں گے اور اس کو تھارولی ڈسکس کریں. تھینک یو جی. The calling attention notice is disposed